پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کے ابتدائی دور کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ مذاکرات میں شریک۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود۔ امریکی وفد کی سربراہی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف ایرانی وفد کے سربراہ ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی مرکزی بینک کے گورنر بھی وفد کا حصہ۔ ایرانی وفد کو شہید طالبات کی یاد میں میناپ 168 کا نام دیا گیا۔ ترجمان پاکستان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان، امریکہ، ایران اور قطر کے نمائندے مذاکرات میں شریک ہیں۔ پاکستان بطور ثالث اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ شہباز شریف شریک وفود کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برگن سٹاک میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے غیر رسمی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود۔ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی موجود تھے۔ آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس مؤخر۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں جنگ بندی کے 60 روزہ دورانیے کے دوران کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ معاہدہ مکمل نہ ہونے پر امریکہ خود اسے نافذ کرے گا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے گارڈین اینجل کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اب ماضی، حال اور مستقبل کے اخراجات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اگر حتمی معاہدہ طے نہ پایا تو امریکہ اپنے لاجسٹک اور سیکیورٹی اخراجات کی وصولی کے لیے آبنائے ہرمز پر خود فیس عائد کر سکتا ہے۔ ایرانی وفد کی سوئٹزرلینڈ روانگی سے قبل وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا ہنگامی دورہ۔ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملے۔ پاک ایران تعلقات اور معاہدے کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے داخلہ نے امریکہ ایران معاہدے کو خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار دیا۔ امریکہ ایران امن ملک کے لیے ثالثی۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی۔ ایران امریکہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی قیادت کے شاندار کردار نے پاکستان کو دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ عالمی جریدہ بلومبرگ کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم اور عسکری قیادت امریکہ ایران جنگ رکوانے کے لیے مرکزی شخصیات کے طور پر ابھرے۔ پاکستان نے ایرانی قیادت سے ملاقات، اسلام آباد امن مذاکرات اور مشکل ترین سفارتکاری سے امن کا راستہ ہموار کیا۔ سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ سٹیفن پاؤنڈ نے بھی پاکستان کی کامیاب ثالثی کو عالمی منظر نامے میں اہم ترین کامیابی قرار دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق اہلکار کرسٹوفر کلیری کہتے ہیں کہ پاکستان خطے میں ایک بااثر سفارتی اور فوجی کھلاڑی بن چکا۔ دنیا کو تیسری ممکنہ عالمی جنگ کے دہانے پر سے واپس لانے کے لیے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی کاوشوں نے پاکستان کا وقار بلند کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر امریکی دباؤ، نیتن یاہو کا لبنان پر حملے روکنے کا حکم۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ ایرانی مشترکہ ملٹری کمانڈ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو امریکہ اسرائیل کی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر بند کیا۔ آبنائے ہرمز بند کرنا پہلا قدم ہے، جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کریں گے۔ امریکی سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ ایران سے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ آج آبنائے ہرمز سے 1.7 کروڑ بیرل سے زائد تیل منتقل ہوا۔ ادھر صہیونی فوج کے حملوں میں اب تک 23 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے وہ جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں اور زمینی پیش قدمی کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصر کا دورہ۔ سعودی اور مصری وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں، باہمی امور اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مصر میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ سائیڈ لائنز اہم ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل، متنازعہ شقوں پر وزیر اعظم کا ایکشن۔ بل کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی 10 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 3 روز کے اندر اپنی سفارشات اور رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔
وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ، وفاقی وزیر اقتصادی امور اٹارنی جنرل سینیٹر شہری رحمان، رکن قومی اسمبلی جاوید حنیف اور بیرسٹر ظفر اللہ سمیت دیگر ارکان شامل۔ کمیٹی میں اپوزیشن کو کوئی نمائندگی نہیں دی گئی۔ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی تیاریاں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ، حکومت سازی اور عوام کے آئینی اور معاشی حقوق پر عمل درآمد سے متعلق ہدایات دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ویگو ڈالے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی میں کہا کہ پارلیمان کو ویگو ڈالوں سے بچائیں، جو ویگو ڈالے پر بیٹھ جاتا ہے اس کا دماغ کی ہوا میں اٹھ جاتا ہے۔ پابندی لگائیں، یہ ویگو ڈالے پارلیمان کے احاطے میں داخل نہ ہوں۔ آئیں مل کر ایک نیا ضابطہ اخلاق طے کریں۔ وزراء ہی نہیں، عام سڑکوں پر بھی ویگو ڈالوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس آگے ہوتی ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پولیس پیچھے ہوتی ہے۔ میں خود ایوان میں فوج پر تنقید کرتا رہوں گا، مگر یہ سلسلہ کبھی رکنا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیا ایوان میں فوج اور عدلیہ کے خلاف باتیں کی جا سکتی ہیں؟ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ویگو ڈالوں پر پابندی کے حوالے سے وزیر داخلہ سے بات کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی بجٹ اجلاس صرف 44 منٹ میں قومی اسمبلی سینٹ سمیت 29 وزارتوں اور ڈویژنز کے 40 خرب 48 ارب سے زائد کے 89 مطالبات زیر منظور۔ اپوزیشن رکن اقبال افریدی کی ایوان میں داخلے کی پابندی ختم۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے معطلی ختم کرنے کی تحریک ایوان میں پیش کی۔ اپوزیشن رکن بیرسٹر گوہر علی خان نے اقبال افریدی کی ایوان میں داخلے پر پابندی ختم کرنے کی اپیل کی تھی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ اقبال افریدی حکومت ہی نہیں، اپوزیشن کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد سیاسی قیدی نہیں بلکہ قانون شکن ہیں۔ پنجاب میں 4 سال پنکی اور گوگی راج رہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی سے خطاب، کہا پنجاب میں پہلی مرتبہ جدید اور ماحول دوست الیکٹرک بسیں متعارف کروائی گئیں۔ 5000 کسانوں کو سپر سیڈر اور 8000 ٹیوب ویلز کو سولرائزیشن سہولت فراہم کی جا چکی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے 2 سالہ دور میں ترقیاتی منصوبوں کی سینچری مکمل ہو چکی۔ پنجاب نے وفاق کو سب سے زیادہ مالی شیئر دیا۔ پنجاب حکومت نے مسلسل تیسرا سرپلس بجٹ پیش کیا۔ دختر مشرق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سابق وزیر اعظم نام کی طرح بے نظیر کم عمری میں والد کو تختہ دار پر چڑھتے دیکھا۔ عظیم سیاسی جد و جہد، کارکنان اور رہنماؤں کے لیے مشعل راہ۔ محترمہ شہید کی پوری زندگی عزم، ہمت اور حوصلے کی بے مثال داستان، ملک کے لیے شہادت دے کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں۔ 73ویں یوم پیدائش پر یادوں کے دیے روشن۔ شہید بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے خدمات تاریخ کا روشن باب ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ بے نظیر بھٹو نے سیاسی بصیرت اور جرأت سے نئی راہیں متعین کی۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم نے خواتین کی قیادت کے دروازے کھولے۔ بے نظیر بھٹو جمہوری استحکام اور آئینی بالادستی کی مضبوط حامی رہیں۔ شہید رہنما نے ہر مشکل میں جمہوری اصولوں پر ثابت قدمی دکھائی۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ بی بی شہید کا وژن ایک مضبوط وفاق، با اختیار وفاقی اکائیوں اور آئین کی بالادستی تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پیغام اور مشن کو ان کی شہادت بھی خاموش نہ کر سکی۔ شہید محترمہ بھٹو کی لیگیسی آج بھی زندہ ہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ شہید بی بی کی سیاسی خدمات، جرأت اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہری رحمان نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جمہوری اور خواتین کے حقوق کی عالمی علامت تھیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو سیاسی خدمات کو خراج عقیدت۔ جو پاکستان کی کوششیں تھیں، امن کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کیا، اس کی جو ہے سائننگ بھی ہو گئی، لیکن اب اس کی جو اس کا جو ایک اور فارمیلٹی وہ پوری ہونے جا رہی ہے آج اور کل میں، تو یہ بھی پاکستان کے لیے نہایت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم سلام پیش کریں گے اپنی پوری پاکستان کی لیڈرشپ کو، اور خصوصی طور پہ میں کہوں گا کہ اس میں سب کا رول رہا ہے۔
خصوصی طور پر ہمارے جو چیف آف ڈیفنس سروسز جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی بہت زبردست قسم کا ان کا رول رہا ہے. ملک کے تمام سیاسی قیادت، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، وہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان نے کردار ادا کیا. سینئر وزیر سندھ شرجیل نظام میمن نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پوری دنیا میں امن کے لے کر آ رہا ہے. امریکہ ایران معاہدے میں فیلڈ مارشل کا بہترین کردار ہے. فیلڈ مارشل وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. شرجیل نظام میمن نے مزید کہا کہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان کی پہچان سمجھی جاتی ہیں. ان کی جمہوریت کے لیے تاریخی جدوجہد تھی. حج 2027 کے لیے عازمین حج کی رجسٹریشن کل سے شروع ہوگی. وزارت مذہبی امور نے حج کی رجسٹریشن کا باقاعدہ شیڈیول جاری کر دیا. حج 2027 کی رجسٹریشن مفت، کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی. رجسٹریشن پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگی. سرکاری اور نجی اسکیم کے تحت حج پر جانے کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے. رجسٹریشن کے لیے پاسپورٹ کا 26 نومبر 2027 تک مؤثر ہونا ضروری ہے. ایک ہی خاندان کے افراد مشترکہ طور پر بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی حج رجسٹریشن کی سہولت ہوگی. کراچی میں ای چالان کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری. شہریوں کو سفری مشکلات کا سامنا. آن لائن سروسز اور رکشہ ڈرائیورز نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرایوں میں اضافہ کر دیا. جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری. تازہ حملوں میں 11 فلسطینی شہید، جن میں ایک صحافی اور ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل. غزہ سٹی کے علاقے الصبرا میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو اسرائیلی فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا، جہاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل.